بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں۔ اب ایک کیس میں بار بار پولیس آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ لیں گے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو ملزم سے سوال کرتی ہے، کیے جائیں گے، ان کے جو جواب دیں گے ان کے بارے میں بتائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ تو عمران خان نے تیسری بار پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ ایک سیاسی لیڈر کو یقیناً انکار کر دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ اگر اس میں 100% عمران خان سچے ثابت بھی قرار دے دی جائے تو بھی ان کو یقین ہے، پی ٹی آئی کو، کہ رزلٹ یہ دیا جائے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں اگر وہ پولیگرافک ٹیسٹ یہ ثابت کر دے کہ واقعی عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، تب بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ایک لحاظ سے عمران خان کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی پبلکلی ایک بدنامی ہو رہی ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کے بارے میں عدالتیں جو فیصلے دیکھ دیں، بعض سوائے ان فیصلوں کے جن میں ان کو ریلیو مل جائے یا رہائی مل جائے، باقی کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں ماننا۔ سب کہنا انہوں نے یہ ہے کہ یہ فیصلے دباؤ کے تحت ہوئے ہیں اور ایک ایسے غیر مرئی قوت کے دباؤ پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ پولیگرافک ٹیسٹ کا جو ہے یہ تو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ ہر دوسرے چوتھے دن وہ مشین لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی خان صاحب آپ کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا، اور خان صاحب کو کرانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں ان کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے۔ اگر یہ مشین جو بھی رزلٹ دے گی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہے ان کو ثابت کر دے ان کو کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا بنیادی نقصان تو یہ ہوگا عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہوں گے اور پبلکلی پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوگا کہ خان صاحب نے تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے بار بار پولیگرافک ٹیسٹ کی ان کو دھمکی دی جاتی ہے۔ خان صاحب سیاسی آدمی ہیں، انہیں بھی سیاسی لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، مزید جیل کاٹنا چاہتے ہیں اور مزید جیل میں آپ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ پاک بھارت جنگ نے یہ آپ پر مسلط کی گئی 47 کی فارم کی حکومت نے کو مضبوط کر دیا ہے۔ فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان ہم آہنگی بڑھ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ فیلڈ مارشل کا جو اعزاز دیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کو، تو اس میں انیشیٹو تو وزیر اعظم اور نواز شریف کا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی تو انہوں نے اس کی
تائید کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے درمیان کوئی رفٹ بھی نہیں ہے، تو نہ ہی کہیں سے آپ کو کوئی سپورٹ ملے گی کہ آپ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے کسی کارنر سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ وہ جو آپ کے بڑے مہربان تھے جنرل فیض حمید، ان کے بھی مقدمات کا فیصلہ ہونے والا ہے، پھر آپ کے مقدمات کا بھی فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ بچ کر نکل سکتے ہیں تو ایک سیاستدان کے طور پر تو آپ بچ کر نکل سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، یہ سب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے ڈیل کر کے باہر گئے ہیں۔ اب یہ ڈیل آپ کو وارے آتی ہے نہیں آتی ہے، اگر آپ رہائی چاہتے ہیں پھر تو آپ کو کچھ نہ کچھ لینا اور دینا پڑے گا۔ خان صاحب، اس کے بغیر آپ کے باہر آنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ شکریہ۔